طالبان کا 85% افغانستان پر قبضے کا دعویٰ۔ ماسکو میں موجود طالبان وفد نے دعویٰ کیا کہ وہ 398 میں سے 250 اضلاع میں حکومت بنا چکے ہیں۔ طالبان نے ایران کے ساتھ سرحدی گزرگاہ اسلام قلعہ فتح کر لیا۔ افغان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سرحدی علاقہ واپس لینے کے لیے افغان فورسز مقابلہ کر رہی ہیں۔ تاجکستان کی سرحد پر طالبان کے جھنڈا لہرانے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ افغان اہلکار ہتھیار ڈال کر دوسرے ملکوں میں فرار یا طالبان کے ماتحت ہونے لگے۔ طالبان ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ اضلاع کا کنٹرول رضاکارانہ مل رہا ہے۔ افغان فوج خود ہتھیار ڈال رہی ہے۔ ایران کی میزبانی میں انٹرا افغان ڈائیلاگ میں طالبان نے یقین دلایا کہ کابل پر بھی بزور طاقت قبضہ نہیں کریں گے۔ طالبان نے افغان فضائیہ کے پائلٹس کی ٹارگٹ کلنگ شروع کر دی۔ چند دن میں 7 پائلٹ ہلاک۔ طالبان کا کہنا ہے کہ یہ پائلٹ اپنے ہی لوگوں پر بم گراتے ہیں، اس لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ دوحہ مذاکرات کے بعد طالبان بدل چکے ہیں۔ طالبان کا لباس سادہ لیکن ذہین اور قابل لوگ ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے پاکستان کو بدلتی صورتحال کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ بھارت افغان امن عمل خراب کر رہا ہے۔ بھارت چاہتا ہے پاکستان اور افغانستان میں عدم استحکام رہے۔ اشرف غنی طالبان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن طالبان کو اشرف غنی پر اعتراضات ہیں۔ ہم اکیلے افغانستان کو ٹھیکیدار نہیں، افغانستان کی صورتحال کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا جائز نہیں۔ مزید مہاجرین کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ مشیر برائے قومی سلامتی موئر یوسف بولے کالعدم ٹی ٹی پی مہاجرین کی شکل میں پاکستان میں حملے کر سکتی ہے۔ بھارت پروپیگنڈا ویڈیو بنا کر پھیلا رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں طالبان کی کوئی منظم موجودگی نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طالبان افغانستان کا کنٹرول حاصل کر لیں۔ یہ افغان عوام کا حق ہے کہ وہ جسے بھی منتخب کریں۔ ہم ان پر اپنی مرضی کی حکومت مسلط نہیں کر سکتے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ افغانستان میں امریکہ کے اہداف پورے ہو گئے، اسامہ بن لادن کو ختم کر دیا گیا۔ افغانستان دنیا میں دہشت گردی کا مرکز نہیں رہا۔ امریکہ کی ایک اور نسل کو افغانستان نہیں بھیجوں گا۔ 11 ستمبر تک تمام امریکی فوجی واپس آ جائیں گے۔ امریکہ امن عمل کی حمایت اور افغان فورسز کی مدد جاری رکھے گا۔ شادی ہال، ریسٹورانٹ اور جم دوبارہ بند کرنے کی وارننگ۔ سربراہ NCOC اسد عمر نے کہا ان سہولتوں میں ویکسینیشن کی شرط نظر انداز کی جا رہی ہے۔ مالکان نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا تو انہیں بند کرنا پڑے گا۔ کرونا کی چوتھی لہر کے آغاز کے واضح ابتدائی آثار نظر آ رہے ہیں۔ بھارتی قسم کا وائرس پھیلاؤ کی اہم وجہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کرونا کیسز کی شرح بڑی تو اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ کرونا کی چوتھی لہر سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ سندھ میں سفر کے لیے کرونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی قرار۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس قادر شاہ کا کہنا ہے بس میں مسافروں کے سرٹیفکیٹ چیک کیے جائیں گے۔ ڈرائیور کنڈکٹر بھی سرٹیفکیٹ ساتھ رکھیں۔ ملک میں کرونا کیسز پھر بڑھنے لگے۔ بلوچستان میں ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 12، اسلام آباد میں 7% تک پہنچ گئی۔ سندھ میں کرونا کیسز کا پھیلاؤ 5.7% رہا۔ ملک میں مجموعی طور پر ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 3.6% رہی۔ مزید 1737 کیس رپورٹ اور 25 مریضوں کا انتقال ہوا۔ ملک بھر میں ویکسینیشن جاری، 1,90,67,000 سے زائد افراد کی ویکسینیشن مکمل۔ عمران خان نے کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک دیا۔ بھارتی اقدامات میں عمران خان کی مرضی شامل تھی۔ عمران خان کو کشمیریوں کا خون فروخت کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ پاکستان میں طلوع ہونے والا سورج کشمیر میں طلوع نہیں ہونے دینا۔ مریم نواز کا آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب، کہا مقبوضہ وادی کے بعد آزاد کشمیر کا بھی سودا ہو رہا ہے۔ بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا۔ ووٹ چوری کی کوشش کی تو گردن سے پکڑیں گے۔ کشمیر کا سودا کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا، ان کی سوچ چھوٹی ہے۔ مریم نواز تو مودی کی بھتیجی ہیں، پوچھیں کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ کیوں ڈھائے جا رہے ہیں۔ فاروق حبیب کہتے ہیں دنیا کا کوئی ایسا فورم نہیں جہاں وزیراعظم نے کشمیر کی بات نہ کی ہو۔
مریم صفدر جیسے لوگوں کی پہچان صرف جھوٹ، کرپشن اور چوری ہے۔ نون لیگ اور پی پی ایک دوسرے کو تانے دے رہی ہیں۔ دونوں جماعتوں کو جی بی کی طرح آزاد کشمیر میں بھی شکست کا سامنا ہوگا۔ اسلام آباد تشدد کیس میں مزید انکشاف۔ عثمان مرزا اور گینگ نے متاثرہ لڑکی کو ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کیا۔ 13 لاکھ روپے بٹورے۔ گینگ کارندے متاثرہ لڑکی سے الگ الگ بھتہ وصول کرتے رہے۔ پولیس کا مقدمے میں بلیک میلنگ، بھتہ لینے کی دفعات شامل کرنے کا فیصلہ۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے مرکزی ملزم عثمان مرزا اور 3 ساتھیوں کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ وزیراعظم سے آئی جی اسلام آباد کی ملاقات، تشدد کیس پر بریفنگ دی، متاثرہ جوڑے کے بیانات سے بھی آگاہ کیا۔ وزیراعظم کی کیس میں ہر پہلو سے تفتیش آگے بڑھانے کی ہدایت۔ وزیراعظم عمران خان سے سینیٹر سرفراز بگٹی اور سینیٹر انوار الحق کاکڑ کی ملاقات، بلوچستان کی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر گفتگو۔ بلوچستان حکومت کے ترقیاتی پیکج، عام آدمی کی زندگی پر مثبت اثرات پر تبادلہ خیال۔ بلوچستان میں موجود عناصر سے مذاکرات کے وزیراعظم کے فیصلے پر بھی مشاورت۔ میرے لیے ناراض بلوچ وہ ہیں جو بلوچستان میں ناراض بیٹھے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کہتے ہیں پہلی بار تاریخ میں حکومت نے بلوچستان کے ایک سپوت کو یہ کام دیا ہے۔ امید ہے شاہ زین بگٹی مثبت رول ادا کریں گے۔ مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی بنانے کا فیصلہ قبول نہیں۔ طے ہوا تھا کراچی کا ایڈمنسٹریٹر غیر جانبدار اور غیر سیاسی ہوگا۔ کراچی کسی کی خالہ کا گھر نہیں جس کا جو دل چاہے وہ کرے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں اسٹیک ہولڈر سے مشاورت میں جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا۔ ایم کیو ایم نے بھی سندھ حکومت کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی کے معاملے پر کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ پیپلز پارٹی کی نیت پر فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں اور تمہیں شکست ہوگی۔ پانی نہ ملنے پر کراچی کے ایکسپورٹرز اور صنعت کاروں کا صنعتیں پنجاب منتقل کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں سالانہ 20 سے 25 کروڑ روپے کا پانی خریدنا پڑتا ہے۔ مہنگا پانی خرید کر صنعتیں چلانا ممکن نہیں۔ 10 سے زائد لیدر اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز نے کراچی میں فیکٹریاں بند کر دی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ججوں کو سوشل میڈیا چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ ججوں کو تمام غیر سرکاری واٹس ایپ گروپ چھوڑنے کا حکم بھی دے دیا گیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ججوں کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خلاف ورزی کرنے والے ججوں کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی۔ پاکستانی فاسٹ بالر وہاب ریاض مشکل میں پڑ گئے۔ غلط ویزے پر انگلینڈ جانا مہنگا پڑ گیا۔ وہاب ریاض کو انگلینڈ سے واپس بھیج دیا گیا۔ وہاب ریاض دی 100 بالز کھیلنے گئے تھے۔ وہاب کا کہنا ہے ویزا صحیح کروا کر دوبارہ جاؤں گا۔ اندرون سندھ امتحانات کے نام پر مذاق جاری۔ نویں جماعت کا فزکس کا پرچہ آغاز سے پہلے آؤٹ۔ امتحانی مراکز کے اندر واٹس ایپ کا استعمال بھی نہ رک سکا۔ نقل مافیا کو روکنے کے لیے بنائے گئے بورڈ کی ٹیمیں بے بس۔ امتحانات کے معاملے پر تسلی بخش جوابات نہ ملنے پر اپوزیشن کا قومی اسمبلی سے واک آؤٹ۔ جاتے ہوئے کورم کی نشاندہی بھی کر گئے۔ کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس پیر تک ملتوی۔ ریلوے میں چند مفاد پرست ہیں، انہوں نے ریلوے کو اپنے چنگل میں رکھا ہے۔ سکریپ، ٹکٹ اور پانی چوری ہوتا ہے۔ 31 جولائی تک سارے ویئر ہاؤس بیچ دیں گے۔ وزیر ریلوے اعظم سواتی کہتے ہیں ریلوے کی اتنی استعداد ہی نہیں کہ بہتر سروس دے سکیں۔ ساری ٹرینیں آؤٹ سورس کروں گا۔ حادثے میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ عوامی شکایات کے حل کے لیے وزیر اعظم عمران خان کا اقدام۔ افسران کی کارکردگی رپورٹ عوامی شکایات کے حل سے مشروط کرنے کا فیصلہ۔ اے سی آر میں عوامی شکایات کے ازالے پر کارکردگی کا درجہ اور نمبر دینے کی تجویز۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو طریقہ کار وضع کرنے کے لیے مراسلہ ارسال۔ نیب کا رانا ثناء اللہ کی ضمانت منظوری کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔
پروسیکیوشن ٹیم نے لیگی رہنما کی ضمانت منسوخی کے لیے اپیل تیار کر لی. موقف اپنایا کہ رانا ثناء اللہ کے اثاثے آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے. لاہور ہائی کورٹ نے حقائق کے برعکس ضمانت کنفرم کی. سپریم کورٹ فیصلہ کالعدم قرار دے. معاون خصوصی تابش گوہر کی امریکی نائب سفیر سے ملاقات. توانائی کے شعبے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال. کہتے ہیں کلین گرین توانائی کی پیداوار حکومت کی اولین ترجیح ہے. حکومت توانائی مارکیٹ کو وسیع بنا رہی ہے. گیس سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے گیس سٹوریج پر کام کیا جا رہا ہے. امریکی نائب سفیر کا کہنا تھا امریکہ G2G کی بنیاد پر توانائی کے شعبے میں تعاون کا خواہش مند ہے. ترجیحات جلد واضح کی جائیں گی. کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کی قلت. بفر زون، صفورہ، گلشن معمار، گلشن اقبال، النور سوسائٹی، لیاقت آباد اور اولڈ سٹی ایریا کے مختلف علاقوں میں پانی نہ آنے سے شہری پریشان. مہنگے داموں ٹینکر خریدنے پر مجبور. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری. قابض فوج نے ضلع راجوڑی میں نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں مزید 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 54ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. تحریک پاکستان میں مادر ملت کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. فاطمہ جناح نے برصغیر کی مسلم خواتین کو جدوجہد آزادی کے ہراول دستے کا حصہ بنایا. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ون ڈے کل لارڈس میں کھیلا جائے گا. قومی کرکٹ ٹیم کارڈف سے لندن پہنچ گئی. شاہینوں کو سیریز میں واپسی کے لیے میچ جیتنا لازمی. پہلے ون ڈے میں میزبان ٹیم نے گرین شرٹس کو 9 وکٹ سے شکست دی تھی. بلیٹن کا آغاز ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.